عزیزو اگر صحابہ کی قربانیوں کو نکال دیا جائے تو میرا آپ کا دین باقی کہاں ہے؟ یہ دین مجھ تک آپ تک پھولوں کی سیج پہ نہیں آیا، یہ خون کی ندیوں سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ یہ وہ چمن نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، صحابہ نے پلایا خون، اسلام نے پرورش پائی۔ اسلام کا جہاں بھی تذکرہ دین کا ہوگا، دین کی محنت کا ہوگا، دین کی بات ہوگی، اس کے پیچھے رسول اللہ کے ساتھیوں کی قربانی ضرور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی قربانی کو کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیسی کیسی صحابہ نے قربانیاں دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی لمبے سفر سے واپس آئے، دیکھا دائیں بائیں مدینے میں ہر طرف سناٹا ہے۔ اپنے اہل خانہ سے پوچھا یہ سناٹا کیسا ہے؟ باہر ہی سے معلومات ہو گئی، گلی سے ہی، یہ کیسا سناٹا ہے؟ کہا تبوک کے سفر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے گئے ہیں، غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہیں۔ وہ صحابی جو سفر سے واپس لوٹے تھے وہ اپنے گھر نہیں گئے، انہوں نے اپنی سواری کا رخ تبوک کی طرف کر دیا، وہیں پر جا کے انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ جی یہ ہیں وہ لوگ جن کی قرآن نے تعریف کی ہے کہ ان کے جذبات اور ان کے ارمان دل کے دل میں ہی رہ گئے۔ اپنے اہل خانہ سے پچھلے سفر کی کارگزاری بیان نہیں کی، اللہ رب العزت سے ملاقات کر لی۔ شادی کی پہلی رات ہے، بھلا ایسے کوئی قربانی کر سکتا ہے؟ میں اور آپ دین کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں اور دین کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں؟ سن بچے کھچے دا ٹائم رکھے دے، کہڑا ٹائم رکھے دے؟ معذرت تے نال اسی دین جو کہ بچے کھچے دا ٹائم دینے ہیں، ٹائم ملیا تو سروزہ لا چھوڑ ساں، نہ ملیا تو ٹھیک ہے، ٹائم ملیا تو اسی بیان سن کے انسان، نہ ملیا ٹھیک ہے، اپنے دنیا دے سارے تقاضے مکا کے دین دایا کر کے انسان ٹھیک ہے۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، آپ کے دل کو دکھا کے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو سنا کے کہہ رہا ہوں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب بھی بات آتی تھی، پکے ہوئے باغات کو چھوڑ کر، پکی ہوئی اپنی فصل کو چھوڑ کر، پکے ہوئے کھجوروں کے باغات کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، جس کی سواری کا رخ جس سمت ہوتا تھا رسول اللہ کے حکم پہ وہ نکل چلتا تھا، چلے جاتے تھے وہیں سے۔ کیسی قربانی کی؟ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم صحابی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے والد کو رسول اللہ نے اجازت بھی دی ہے کہ آپ کی اہلیہ بھی نہیں ہے، آپ بچے کے ساتھ اکیلے ہو، آپ کے بچے کا کیا بنے گا؟ کیا یا رسول اللہ دن کو مدینے کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیل لے گا اور رات جس چوکٹ پہ آئی کوئی اسے اندر کر کے سلا ہی دے گا۔ کیا قربانی ہے صحابہ اکرام کی؟ میں جنگ دی اخبار تے شمال دی اخبار نہ سنا دا تسوں کو، یہ اللہ دے نبی دے پکے ٹھکے فرمان سنانا تسوں کو، صحیح حدیث دیا روایتاں سنانا تسوں کو، علماء کو پوچھو تسی دیکھو تو صحیح یار رسول اللہ دے ساتھیاں کیسی قربانی دیتی ہے دین جو۔ غزوے سے صحابہ واپس ہوئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، حضرت بشیر کھڑے اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں، حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، سارا قافلہ پہنچ چکا، باپ پہ نظر نہیں پڑی، جا کے رسول اللہ کی سواری کی لگام پکڑ لی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف سے جا کے آپ کے پاؤں سے چمٹ کے کہہ رہا ہے حضرت بشیر اللہ کے محبوب سارے آگے، میرے ابا نظر نہیں آ رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک بائیں طرف پھیر لیا، پھر وہ بائیں طرف سے آئے، بائیں ٹانگ کو پکڑ کے سینے سے لگایا، فرمایا اللہ کے محبوب سارے واپس آ گئے، میرے ابا جان واپس نہیں آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رقت کے عالم میں روتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا بشیر تیرا ابا تو رب کے پاس پہنچ چکا، شہید ہو گیا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ آج لوگ صحابہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، خدا کی قسم سینہ جل جاتا ہے۔ میرے عزیزوں ہم سارے پچھلے آنے والے
قیامت تک آنے والے انسان، اولیاء ہو یا علماء، شیخ الحدیث ہو یا مشائخ، اتقیاء ہو یا صفحاء، صوفیاء ہو یا نجبا، جتنے ہو، ارے تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، میرے نبی کے کسی ساتھی کے پاؤں کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے رسول اللہ کے ساتھیوں کو اتنی عزتیں عطا فرمائیں، کوئی بھی رسول اللہ کے ادنی صحابی تک پہنچ نہیں سکتا۔ کیا قربانیاں کی ہیں صحابہ کرام نے، کیسے جذبات تھے۔ حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ معذور صحابی اپنی دونوں ٹانگوں پہ نہیں چل سکتے، میدان جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ گھر والوں نے کہا تو کیا کرے گا میدان جہاد میں جا کر، بوجھ ہی بنے گا دوسرے صحابہ پر۔ دل پہ لگ گئی بات، رونے لگے، چل پڑے سفر پر۔ اب وہ قافلہ بھی واپس آ رہا ہے اور وہ صحابی رسول واپس نہ آئے، بچے بھی انتظار میں ہیں، اہل خانہ بھی انتظار میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاشیں بھی آ گئی ہیں شہداء کی، ان میں بھی وہ نظر نہیں آ رہا ابن جموح۔ فرمایا جاؤ گھر والوں سے پوچھو کوئی جاتے ہوئے خاص واقعہ تو نہیں ہوا۔ گھر والوں سے پوچھا گیا تو ان کی اہلیہ نے بتایا ہاں واقعہ تو ہوا تھا، ہم نے ایسے ہی طنز کے طور پہ کہہ دیا تھا، ارے تو لنگڑا کے چل رہا ہے، معذور ہے، تو میدان جہاد میں کیا کرے گا۔ تو اس نے جاتے ہوئے ایک بات کہی تھی، کہا تھا او میری بیوی سنو، او میری اولاد تم سنو، میں اپنے رب کے ساتھ معاملہ کر چکا ہوں، رب سے مانگ چکا ہوں، جاتے ہوئے دعا کر کے جا رہا ہوں، اللہ مجھے میدان کارزار میں شہادت عطا فرمائے، صرف شہادت نہیں، اللہ میری بوٹیوں کو بھی وہیں دفن فرما دے تاکہ میری میت بھی تمہارے پاس واپس نہ آئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، وہی میدان جہاد اس کا مدفن بن گیا، اس لیے اس کی لاش بھی واپس نہیں آئی۔